حضور کی تلاوت سن کر، حضور کی تلاوت میں خدا نے ایسی کشش رکھی تھی، ایسا اثر رکھا تھا کہ غیر مسلم سنتا تو کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے. اسی لیے قریش مکہ نے منصوبہ بنایا کہ قرآن کی اس سننے کی معاملے کو کیسے روکا جائے. 3 منصوبے بنائے. پہلا منصوبہ یہ بنایا کہ آئندہ کے بعد کوئی مسلمان زور سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. قرآن کی تلاوت پر زور سے پڑھنے پر پابندی لگائی، کیونکہ جو بھی قرآن سنتے کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. چنانچہ اس معاملے میں حضرت صدیق اکبر کو بہت زیادہ مار پڑی، رسول اللہ کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن ان کا یہ پہلا منصوبہ ناکام ہو گیا. انہوں نے دوسرا منصوبہ بنایا کہ آئندہ کے بعد جب بھی قرآن پڑھا جائے گا ہم میں سے کوئی قرآن کو نہیں سنے گا. لیکن عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اس منصوبے میں ان کے اپنے سردار ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے. ابو جہل مکے کا سردار ہے، ابو سفیان قریش مکہ کے سردار ہے، اخنس بن شریق یہ ان کے سردار ہے، لیکن یہ سردار بھی چپ چپ کر حضور کا قرآن سنتے تھے، اوروں کو منع کرتے تھے، لیکن قرآن میں ایسی چاشنی تھی، ایسی لذت تھی کہ چپ چپ کر یہ بھی محمد عربی کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے، اور ایک دوسرے سے چپتے تھے. مجلس میں سب کو منع کرتے، لیکن خود جب موقع ملتا قرآن سننے کے لیے محمد عربی کے پیچھے کئی کونے میں چھپ جاتے، قرآن کو سنتے. اس میں ایسی تاثیر تھی. اس منصوبے میں بھی ناکام ہو گئے. تیسرا منصوبہ ان کا یہ ہوا، سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. کہا آئندہ کے بعد جب قرآن کی تلاوت ہو شور مچاؤ. سب شور مچائے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَأَلْغَوْا فِيهِ، جب قرآن کی تلاوت ہو تم شور مچاؤ، تم غالب ہو جاؤ گے. چنانچہ انہوں نے یہ حربہ بہت آزمایا، لیکن اس میں بھی ناکام رہ گئے. ہر حربہ، ہر ٹیکنک، ہر تدبیر ناکام ہو گئی. پھر انہوں نے ڈرانے دھمکانے کا طریقہ چھوڑ دیا، ترغیب کا راستہ اختیار کیا، پیار کا راستہ اختیار کیا. اپنا سنجیدہ سردار عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ حضور کے پاس جائے، 4 چیزوں کی پیشکش کرے. حکومت چاہیے وہ دیں گے، عورت چاہیے وہ دیں گے، مال دولت چاہیے وہ دیں گے، جو چاہیے آپ کو دینے کے لیے ہم تیار ہے. لیکن آپ قرآن سننے کا جو پروگرام آپ نے بنایا ہے، سنانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے خدا کے لیے، اس کو موقوف کر دے. حضور علیہ السلام نے سردار بن عتبہ بن ربیعہ کو سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنانی شروع کر دی. وہ اتنا متاثر ہوا کہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے، کوئی بات ہی نہیں کی.